اور کتنے کام صرف اپنی ذات کے لیے. تو میجورٹی ایسی ملے گی کہ جو صرف اپنا مطلب سوچ رہی ہے کہ ہم کہاں سے کیا لے سکتے ہیں, ہمیں کیا ملے گا. تو اللہ کا یہ قانون نہیں, کائنات میں ہر چیز دینے والی ہے, تو صرف لے نہیں رہی, دے بھی رہی ہے. اور جب تک ہم دینے والے نہیں بنیں گے, دنیا سے بھی صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور دے اسی وقت سکتا ہے انسان جب اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ دینے کے لیے بھی جب آپ ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں تو جھکا کے نیچے کر کے دیتے ہیں نا. لینے والا تو نیچے ہوتا ہی ہے, وہ تو ہے ہی, لیکن دینے والے کو بھی سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو یہی اخبات ہے اصل, کیونکہ اخبات کے نتیجے میں لازمی طور پر انسانیت کے فائدے کے کام ہے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا ہو اور بہرا, اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. اندھا بہرا کس سے؟ حق سے. اور دیکھنے سننے والا جو حق کو سنے, حقیقت کو پالے, جس کو معرفت حاصل ہو جائے. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس کے بعد کچھ پیغمبروں کا ذکر ہے اور ان کے انجام بتایا گیا ہے کہ کیا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا, میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے, ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے. ہم دیکھیے کیا لاجک جٹلانے کی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے, گھٹیا تھے, بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی. اب یہ سب کچھ اخبات کے خلاف ہے, عاجزی کے خلاف ہے, سخت ایروگنس کی علامت ہے, جس کی بنا پر انہوں نے پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ پیغمبر کو بھی حقیر کیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو, اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی چھوٹا سمجھا اور کہا کہ یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو تمہاری بھاں میں ہاں ملا رہے ہیں, جو ہم جیسے کسی کام کے لوگ ہیں وہ تو تمہاری نہیں سنیں گے. یہی چیز انسان کے لیے قبولیت حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, کبھی اس کو اپنی عقل پہ بڑا ناز ہوتا ہے, کبھی اپنے علم پہ بڑا ناز, کبھی اپنی ڈگری اور اپنی جاب پہ بڑا ناز ہے, کبھی اپنے حسن پہ, کبھی کسی اور چیز پر. یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو شیطان بنا دیتی ہے, اور پھر انسان اللہ کے آگے جھکنا بھول جاتا ہے, کیونکہ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ اللہ کی بات نہیں مانی تھی. اور یہاں ان لوگوں کو بھی حال کچھ ایسا ہی ہے, اور کہتے ہیں ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو. کمپیرزن کس چیز کا کہ دنیا کے اعتبار سے کون بڑا ہے. تو بات یہ کہ حق تو پوری دنیا سے زیادہ وزنی ہے, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا, اے برادران قوم, ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا, مگر وہ تم کو نظر نہ آئی, تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے ساتھ چپک دیں. یعنی ہدایت ایسی چیز نہیں کہ جو زبردستی کسی کو امپوز کی جائے. اور اے برادران قوم, میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, یہ ہے میری سنسیریٹی کی علامت. تم ہر کام دنیا کے فائدے میں کرنا چاہتے ہو, اور میرے نزدیک دنیا کا نہیں آخرت کا فائدہ ہے. میں اس کام پر تم سے اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے, ہاں وہ تمہاری قوم کے اراذل ہیں. وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. ایروگنس جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, حالانکہ وہ ہوتا نہیں. یہ اس کی کم علمی ہوتی, لا علمی ہوتی. جن چیزوں پہ وہ تکبر کر رہا ہوتا وہ اس کی ہوتی بھی نہیں, وہ تو صرف چند دن کے لیے اس کو بطور آزمائش دی گئی تھی, اور وہ ان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر انسان غور کرے تو انسان کو ملنے والی کوئی بھی صلاحیت, طاقت, ہاں وہ دیکھنے, بولنے, سننے کی ہو, یا مال و متاع یا اولاد ہو, یا کچھ بھی ہو, آن کی آن میں لمحوں میں انسان سے جا سکتا ہے. کسی بھی چیز پر انسان قادر نہیں. بڑے بڑے باغات کا مالک ہو یا مینشنز کا, اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انسان کے پاس جب آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ کبھی جائے گا بھی. ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہ میری چیز ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں.
تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا کوئی انٹرسٹ یا فائدہ دنیا کا نہیں، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہ رہا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، وہ اپنے آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، کیونکہ یہ دو چیزیں لوگوں کو عام طور پر دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوسائٹی میں دو لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، ایک وہ جن کے پاس مال زیادہ ہو، اور دوسرے وہ کہ جو مذہب پر اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہوں، غیب کی خبریں بتا بتا کر اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوں اور یعنی کاہنوں جیسا کام کرتے ہوں، یعنی جھوٹی باتیں بتانے والے، لوگوں کو جھوٹ بول کر خوش کر دینے والے، اور وہ جھوٹ اللہ کے اوپر بھی باندھنے والے اور بندوں پر بھی، اور اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم بہت کچھ جانتے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی۔ مثلا غیب کی خبریں اور غیب کی باتیں عام انسان تو اس پر دسترس نہیں رکھتے، لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے گرد ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا کہ جو اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، اور اسی طرح جس کے پاس مال ہو وہ جیسا بھی کرے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس سے دبتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا میرے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، مگر اس سے بڑی ایک چیز ہے جسے تم بڑا نہیں سمجھتے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نبوت، اور نہ میرا یہ دعویٰ کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا دار انسان لوگوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اس کا کپڑا کیسا پہنا ہوا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کا میک اپ کیسا ہے، اس کی جیولری کیسی ہے، اس کی ظاہریت کیسی ہے۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، صاحب حکمت و دانش ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے کرتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا جیسچر کیسا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے۔ پیغمبر انسانوں کی ظاہری حالت نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس مال کتنا، نہ وہ مال سے مروب ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ایمان کتنا ہے، ان کے اندر خیر کتنی ہے، بھلائی کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، کیونکہ اصل تو ان کوالٹیز کی ویلیو ہے۔ ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو کیا دیکھ کر کرتے ہیں، کسی سے جب متاثر ہوتے ہیں، کسی کو جب عزت دیتے ہیں، کسی کو جب کوئی مقام دیتے ہیں تو کیا صرف اس کا مال دیکھتے ہیں یا اس کی جسمانی وجاہت اور حسن یا کچھ اور بھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کے لباس سے نہ پہچانو، انسان کو اس کے کردار سے پہچانو، لیکن کردار کو جانچنے والی نگاہیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اگر ایمان ایسا نور اور بصارت انسان کو دیتا ہے کہ جس سے وہ یعنی مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ فراست جو علم کے بعد حکمت اور سمجھ بوجھ کی شکل میں انسان کو عطا ہوتی۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا حکمت دانائی سمجھ بوجھ دیتا ہے، اور جس کو سمجھ بوجھ مل گئی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی، کیونکہ وہ انسان ظاہریت میں نہیں کھوتا، وہ کسی کی ظاہری شکل پہ نہیں جاتا، وہ اس سے آگے کی چیزوں کو دیکھ کر انسانوں کی قدر کرتا ہے۔ اور یہی حال پیغمبروں کا ہوتا ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، عذاب مت مانگو، بڑا سخت ہوگا۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ہوتا یہ کہ جب کوئی دو فریقوں میں جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے نا،
تو پھر دونوں فریق کس پہ بات ختم کرتے ہیں کہ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا حاکم ہی فیصلہ کرے گا، مجھ پہ میرے عمل کی ذمہ داری، تم پہ تمہارے عمل کی. پھر دیکھتے ہیں کہ کل جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا.